عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ کو توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت نے 14 سال قید بامشقت سنا دی ہے، لیکن اس پر ڈیٹیل سے بات کرنے سے پہلے میں نے 2-2.5 گھنٹے لگا کر ایک ریسرچ کی ہے، اور اپنے مسلم لیگ نون کے بھائیوں کو آج میں چیلنج دے کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگوں کا کوئی اتنا ویژن نہیں ہے، ود ڈیو اپولوجی، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ آپ کا لیڈر یہ کہہ دینا مرغا انڈا دیتا ہے، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ مریم اورنگزیب اور تارر کے پیچھے لگ کے یہ کہیں گے مرغا انڈا دیتا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے میرا کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، ویژن ہی نہیں ہے، گرومنگ ہی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ چیلنج دے کر آپ کو ایک بات کرنے لگا ہوں کہ جو 1.5 سال آپ لوگوں نے کہا نا خانہ کعبہ والی گھڑی بیچ دی، یہ گھڑی چور ہے، یہ گھڑی چور ہے، اور شہباز شریف صاحب کی تو ایک پروگرام میں حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں ان کی زندگی کے لیے دعا کرنے لگا تھا، وہ کہتے خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ دی، خانہ کعبہ، بڑی ان کی حالت غیر تھی۔ میں کہ اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دے، اے شہباز پاکستان ہے گاجے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جب میں تحقیق کروں گا تو مجھے پتا لگے گا کہ آل شریف نے، میاں محمد نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بھی گھڑیاں جو ہے توشہ خانہ سے لی گئی ہیں۔ پورے ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو، پورے ثبوت کے ساتھ 54 گھڑیاں، یہ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ توشہ خانہ کیس میں یہ الزام لگا ہے، یعنی آج وہ ان کو کنوکٹ کیا گیا کہ 2018 سے 2022 تک خان صاحب نے جو تحائف لیے توشہ خانہ سے اپنے دور حکومت میں، ان کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں، خان صاحب نے انہیں کم قیمتوں پر خریدا، اور اس کے بعد اس جتنے بھی تحائف لیے مور اور لیس ان کو $6,35,000 میں بیچ دیا۔ یہ میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے بتا دیا، آپ کو سمجھ آ گئی؟ تحائف مہنگے تھے، خان صاحب نے کم قیمت پہ خریدا، اور اس کے بعد ان تحائف کو $6,35,000 میں بیچ دیا۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ کب سے توشہ خانہ کے تحائف آ رہے ہیں؟ ان کی کوئی ایس سچ ڈیٹیل؟ شریف خاندان 3-4 دفعہ اقتدار میں آ گیا، زرداری خاندان آ گیا، ان لوگوں نے کتنے تحفے لیے، انہوں نے کتنے بیچے ہیں، اس کا آج تک احتساب کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ کو یاد ہو، تقریباً آج سے 1 سال پہلے ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ توشہ خانہ کی تفصیلات لائی جائیں، کب سے تحائف آ رہے ہیں، کون کون بیچ رہا ہے، کہ اس میں کتنا میرٹ ہے، اس میں کتنی شفافیت ہے۔ تو اس کی جزوی تعمیل ہوئی تھی، مکمل تعمیل نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 2000 کا، یعنی اس صدی کا ریکارڈ ہے، 1990 کا ایسا ریکارڈ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، 1988 سے لے کے 1999 تک 2 دفعہ شریف خاندان باری لے چکا ہے اور 2 دفعہ زرداری خاندان۔ لیکن سب سے زیادہ میں یہ بات نہیں کروں گا کہ جی توشہ خانہ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آج میں یہ بات نہیں کرنے جا رہا کہ گاڑیاں جو میاں نواز شریف صاحب نے لی، جو زرداری صاحب نے لی، جو یسر رضا گیلانی نے لی، پتہ نہیں کمبل یہ کیا کچھ لیے، اس کا بھی ایک شاخسانہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ عامر متین صاحب اپنے پروگرام میں کیا کریں، پہلے آپ یہ سنیں۔ شریف صاحب انہوں نے جو 75 تحفے لیے تھے 14 لاکھ روپے، قالین انہوں نے 50 روپے میں خریدا۔ آپ نے یہ سنا کہ 50 روپے میں وہ قالین لے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو منصور علی خان صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا ایک پروگرام کا کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، وہ گاڑی کا پوچھ رہے تھے، انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے بیچ پروگرام میں کلپ وہ رکوا دیا تھا، وہ گاڑی کی جب بات ہوئی تھی، کون سی گاڑی مجھے یاد نہیں یاد، لیکن آج آج گاڑیوں کی، آج قالینوں کی، آج پائن ایپل کی بات نہیں ہوگی، آج اس گھڑیوں کی بات ہوگی جو نون لیگ اور بالخصوص نون لیگ کا جو ورکر ہے گھڑی چور کا نعرہ لگاتا ہے۔ میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ خدا کے بندو، 2013 میں آپ کی حکومت آتی ہے، ٹھیک ہے جی، 2013 میں 54 گھڑیاں خریدی گئی ہیں توشہ خانہ سے، 2013 سے 2018 تک۔ ان گھڑیوں کی جو کل مالیت تھی وہ کتنی تھی؟ 17,30,00,000، یعنی یہ تخمینہ لگایا گیا کہ ان 54 گھڑیوں کی کل قیمت کتنی ہے؟ 17,30,00,000۔ اب یہ قیمت بھی صحیح لگائی گئی نہیں لگائی گئی، اس میں میرٹ ہے نہیں ہے، اس کا ایسا کوئی کسوٹی یا کرائٹیریا نہیں ہے، یہ بس کہہ دیا کہ جی یہ 54 گھڑیاں ہیں، ان کی کل قیمت ہے 17,30,00,000۔ اچھا، اس میں سے مگر قیمت کتنی دی گئی 17,30,00,000 کے مد مقابل؟ اس کو خریدا کتنے کا گیا؟ نون لیگ کے دور حکومت میں 3,45,00,000 ٹوٹل رقم دی گئی۔ دوبارہ سمجھا دوں، ٹوٹل گھڑیاں 54 ہیں، ان کی کیا قیمت بنتی تھی؟ 17,30,00,000، اور قیمت کتنی دی گئی نون لیگ کے دور حکومت میں؟ 3,45,00,000۔ یہ نون لیگ کے تمام لوگوں نے ان گھڑیوں کو خریدا۔ اچھا، ان 54 میں سے 11 گھڑیاں میاں محمد نواز شریف صاحب اور آل شریف نے لی ہیں، یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب وہ اس میں سے 5 رولکس گھڑیاں بھی ہیں، 5 رولکس گھڑیاں بھی ہیں۔ اچھا، یہ جو 11 گھڑیاں تھیں، ان کی کل قیمت کتنی اس وقت لگائی گئی کہ جی، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا جی ان کا یہ ایسٹیمیٹ ہے، ان کی یہ قیمت بنتی ہے۔ وہ گھڑیوں کی کل قیمت تھی تقریباً، جو 11 گھڑیاں لی گئی، 1,76,00,000، اس کی یہ پرائس سیٹ کی گئی۔ لیکن اس کو خریدا کتنے میں گیا؟ آل شریف نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے، انہوں نے خریدا 35 لاکھ میں
1,76,76,00,000 کی گھڑیوں کو 35 لاکھ میں. اب مجھے آپ یہ بتائیں, اس سے پہلے زرداری صاحب کا بھی میں آپ کو بتا دوں, 2008 سے 2013 تک نا ان کے دور حکومت میں 1,22,00,000 کی 60 گھڑیوں کی کل قیمت تھی. 60 گھڑیاں تھی, ان کی کل قیمت کتنی اس وقت کی گورنمنٹ لگا رہی ہے؟ 1,22,00,000. اچھا, ان 60 میں سے آصف علی زرداری صاحب کتنی گھڑیاں لے رہے ہیں؟ 8 گھڑیاں. اور کتنے کی وہ لے رہے ہیں جس کی 8 گھڑیوں کی کیا قیمت سیٹ کی گئی ہے؟ 44 لاکھ. مثلا گورنمنٹ کہتی ہے جی یہ 8 گھڑیاں جو توشہ خانہ سے لینی ہے ان کی 44 لاکھ روپیہ قیمت بنتی ہے, لیکن آصف علی زرداری صاحب کتنی قیمت دے رہے ہیں؟ 7 لاکھ روپے. یہ چیلنج کے ساتھ میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں. اور گیلانی صاحب جو وزیر اعظم بنے تھے, انہوں نے تقریباً 9 گھڑیاں لی ہیں, ان کے اور ان کے گھر والوں نے, جن کی قیمت جو گورنمنٹ نے سیٹ کی تھی, یعنی جو بھی ادارہ سیٹ کرتا ہے 21 لاکھ تھی, لیکن انہوں نے 3,51,526 روپے پے کیے. یہ صرف بات آ گئی گھڑیوں کی. تو یہاں پر میں یہ جو نون لیگ کے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں گھڑی چور, پائن 11 گھڑیاں 5 رولکس جی کل قیمت, میں تانوں حقائق دے نال دس رہا, غلط ہوا میں چیلنج دے دینا, کل قیمت 1,76,00,000 ہے تے تہاڈے لیڈر کنے چ لے رہے نے؟ صرف 35 لاکھ چ. تے اے تسی ریاست دی خدمت کر رہے ہو, اے غریب دی خدمت کر رہے ہو. اے مائی جڑی آٹے دی لائن چ دھکے کھا کے مر گئی, تھلے آ گئی سی شہباز صاحب دے دور حکومت چ, اونوں تسی اے دے لیے اونوں کار لے کے دینا سی اے گھڑیاں دا. یہ کون سا رول ہے؟ اس میں آپ کو بتا رہا ہوں, بھی میں گاڑیوں کی بات نہیں کر رہا جو لی نہیں جا سکتی, جو میاں نواز شریف صاحب نے لی ہیں. اس میں کمبل, کلین, برتن, ڈنر سیٹ, وہ پائن ایپل, کچھ نہیں, صرف گھڑیوں کی بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ہمارے لیے تمام عدالتیں, تمام فیصلے قابل احترام ہیں, لیکن رول آف لا ہو. ایوری ون شوڈ بی ٹریٹڈ اکارڈنگ ٹو لا. ایسا نہیں ہے کہ ایک کے لیے ایک قانون, دوسرے کے لیے دوسرا قانون. پھر ایسے ہوگا تو ان قوانین کی, ان فیصلوں کی تاریخ میں بھی ہمیں مثال ملتی ہے, وہ سٹینڈیبل نہیں ہوتے, وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور پھر ان پر امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہو سکتی. اس سے میرا خیال ہے میرا نہیں خیال خان کی ریپوٹیشن کو کوئی ڈنٹ پڑے گا. اگر خان نے زیادتی کی ایز پر لا سے ڈیل کریں, ہماری پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے, لیکن سب کو کریں پھر ایز پر لا ڈیل. اس طرح نہیں کہ ایک شخص کو, کل اب دیکھیں نا سائفر میں اس سے 10 سال کی قید ہوگی. اب اس کا جو آج سپورٹر ہے, ووٹر کہندا ساڈا لیڈر نو کس وجہ تو قید, اس وجہ تو قید نہیں, انہیں چوری کی, انہیں ڈاکہ ڈالے, انہیں انج کیتے, انہیں انج کیتے, اس نے بتا دیا ہم نے امریکہ کی غلامی نہیں کرنی, اس وجہ سے اسے قید ہو گئی. یہ ابھی لیول چیک کرو. کہتے ہیں جی میاں نواز شریف صاحب کو کس وجہ سے قید ہوتی ہے؟ کرپشن کی وجہ سے. حمزہ صاحب کو کرپشن کی وجہ سے, شہباز شریف صاحب کو کرپشن کی وجہ سے, آپی مریم کو کرپشن کی وجہ سے, زرداری صاحب کو کرپشن کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر کا تو قد بھر گیا. تو بھائی جان بات یہ ہے, 8 فروری پر عوام کی نظر ہے. 8 فروری کو میری جو عوام کی نفس پہ ہاتھ ہے, جو میں ڈیلی بیسس پہ شوز کرتا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے 8 فروری کو جو خان کا سپورٹر ہے وہ اس دفعہ انپریسیڈنٹڈ اس کی پریزنس ہوگی, اور انپریسیڈنٹڈ تاریخی جو ہوگا, تاریخ کے ریکارڈ توڑ دے گا. 70 کا انتخاب ہو, 77 کا ہو, 85 کے غیر جماعتی ہو, 88 کے ہو, 90 کے ہو, 93 کے ہو, 97 کے ہو, 2002 کے ہو, 2008 کے ہو, 2013 کے ہو, 2018 کے ہو, جتنے بھی انتخابات ہوں, اس دفعہ جو ٹرن آؤٹ ہوگا میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا. اور مجھے نہیں لگتا خان کوئی وہ فلٹر کر جائے گا, کوئی گھبرا جائے گا. مجھے لگتا اس نے بھی کفن پہن لیا, اس نے بھی کہا یا ڈو اور ڈائی. وہ اس وقت ایک تاریخ لکھ رہا ہے, تاریخ لکھی جا رہی ہے. اور جب مورخ لکھے گا تاریخ, پاکستانی مورخ کی بات نہیں کرا میں, گورے کی بات کروں جنہیں بیسیکلی کہتے تھے کافر ہے, انہیں کیا پتا, لیکن اس کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. وہ تاریخ لکھتے ہوئے بد دیانتی نہیں کرتا. جب وہ تاریخ لکھے گا تو آپ یقین کریں وہ خان کا قد اتنا نہ بڑھا دے کہ ہم ماضی کے تاریخی جو عظیم رہنما ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, لوگ ان کو بھی بھول جائیں. میں نہیں چاہتا ایسا ہو, کیونکہ میری نظر میں قائد اعظم محمد علی جناح انپریسیڈنٹڈ ہے, لیکن خان کا قد اتنا کیوں لے جایا جا رہا ہے, اس کو کیوں اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ سسٹم کا ہر فیصلہ خان کو پروموٹ کر رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ یاد رکھیے گا میری بات. تاریخ بہت ظالم ہے, مورخ بہت ظالم ہے. میں ہمیشہ گورے کو پڑھتا ہوں, اور گورا جب اپنے قلم کو جنبش دیتا نا, وہ آپ کے کانوں سے دھواں نکال دیتا ہے. اور اس میں شریف خاندان, مولوی فضل الرحمان, زرداری صاحب, اور یہ اس وقت جو سسٹم ہے یہ کہاں کھڑا ہوگا, اللہ مجھے معاف کر دے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ گورے نے شیر 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 کا نعرہ نہیں لگانا. اس نے یہ نہیں کہنا کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. وہ جب قلم کو اپنے جنبش دیتا ہے, وہ یاد کرا دیتا ہے کہ معافی نہیں ہے اس کے پاس. بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور بالخصوص جو بارڈروں پہ کھڑے ہمارے مجاہد ہیں, جو ہمارے فوجی بھائی ہیں جو اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے
ان کو بھی ان کا بھی مورال ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا جائے تاکہ اور ہماری